بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، تو رمضان میں تمام مسلمان روزہ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ جہاں وہ روزہ رکھتے ہیں وہاں وہ مسائل بھی سیکھیں جو رمضان کے متعلق ہیں، تاکہ رمضان کا صحیح طرح سے حق ادا ہو سکے جو حق شریعت کو مطلوب ہے۔ تو آج کی اس نشست کا سوال یہ ہے کہ کیا آپریشن کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپریشن جو ہے وہ پیٹ اور دماغ کے علاوہ جسم کے کسی دوسرے حصے کا ہو تو اس سے جو روزہ ہے وہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح جسم کے کسی ایسے عضو کا آپریشن ہوا ہے جس کا قدرتی طور پر کوئی راستہ دماغ یا پیٹ کی طرف نہیں جاتا، تو ایسا آپریشن کرنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ روزہ ایسی چیزوں سے فاسد ہوتا ہے کہ جس کا قدرتی طور پر کوئی ایسا راستہ ہو جو انسان کے دماغ یا پیٹ تک پہنچ جائے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے مصنوعی اعضاء لگوائے تو مصنوعی اعضاء لگوانے سے بھی جو ہے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر مصنوعی اعضاء لگاتے وقت کوئی ایسی دوا ڈالی جو قدرتی راستے کے ذریعے انسان کے دماغ یا پیٹ تک پہنچ گئی تو پھر اس سے روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر انسان کے پیٹ یا دماغ کا آپریشن کیا اور کچھ چیز کاٹ کر نکال کر اس کے بدلے میں کوئی نئی چیز داخل کی گئی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن اگر انسان کے پیٹ اور دماغ کا آپریشن کیا لیکن کوئی نئی چیز اس کے اندر نہیں ڈالی گئی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نئی چیز ڈالی گئی تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر آپریشن پیٹ یا دماغ کا ہوا اور اس کے اندر کوئی نئی چیز نہیں ڈالی گئی بلکہ اس آپریشن کے دوران کوئی ایسی دوا لگائی گئی جو پیٹ یا دماغ کے اندر پہنچ گئی تو اس سے جو ہے وہ روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر معدے کے آپریشن میں کوئی عضو سرجری کے دوران باہر نکالا گیا اور پھر دوبارہ اپنی جگہ پر فٹ کیا گیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر پیٹ کے اندر سے کوئی عضو باہر نکالا گیا اور دوبارہ اس کو پیٹ کے اندر فٹ کیا گیا تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو یہ جن صورتوں میں روزہ فاسد ہوتا ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے، یعنی ہمیں کفارہ دینا پڑے گا
یا قضا کرنی پڑے گی، تو جو صورتیں پیچھے بیان ہوئی ہیں تو ان کا حکم یہ ہے کہ اگر ایسی صورتوں میں روزہ فاسد ہو جائے تو انسان کے اوپر کفارہ لازم نہیں ہوتا، بلکہ انسان جو ہے اس دن کے روزے کی قضا کر لے گا۔ اسی طرح اگر آنسو جو ہیں، آنسو اگر منہ میں داخل ہوں تو اگر وہ تھوڑے ہوں، 1-2 قطرے، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ انسان کے منہ میں جمع ہو جائیں اور ان کو انسان نگل لے تو پھر جو ہے اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں رمضان کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ترتیب وائز جو ہے وہ روزہ کے مسائل جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔